السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے آیات مقدسہ نمبر 73، 74 اور 75 ہیں۔ اللہ رب العزت یہ آیات مقدسہ سورہ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کے عنوان سے مختلف مجالس، پروگرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے بے شمار مساجد میں اور مختلف مجالس میں اور ٹی وی پر بھی پروگرام چل رہے ہیں۔ یقیناً یہ موقع ضرور ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی شعبہ جات ہیں بات چیت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کوئی مخصوص دنوں سے تقاضا نہیں کرتا کہ مخصوص دنوں میں اور مخصوص مہینوں میں اس کو پیش کیا جائے۔ مجھے بھی کچھ احباب یہ کہہ رہے تھے تو میں نے عرض کیا ہم تو ہر روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ روزانہ جو درس ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ رب العزت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے؟ ہم کیا حضور کی سیرت بیان کریں گے؟ یہ ہمارے گناہ گار منہ، گناہ گار الفاظ کیا ہیں؟ جس ہستی کی سیرت، جس ہستی کا اسوہ حسنہ اور پوری زندگی مبارک خود اللہ بیان کریں، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اگر ہم ان دروس پہ توجہ دے لیں اور روزانہ جتنا کو 10-15 منٹ ہم درس سنتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے مراد صرف نجی زندگی نہیں ہے بلکہ فیملی لائف ہے، اجتماعی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور خصوصاً قومی اور ملکی اور بین الاقوامی زندگی جس کی بنیاد سیاسی اور معاشی نظام ہوتے ہیں، ہم نے یہاں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق تشکیل دینے ہیں تو یقین جانیے اس سے بڑی سیرت ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم اگر بیدار ہو جائیں، شعور حاصل کر لیں، اعلیٰ نظریہ حاصل کر لیں اور تیار ہو جائیں اس کام کے لیے کہ ہم نے اپنے زندگی کے جتنے مراحل رہ گئے ہیں اس تمام زندگی میں صرف اس رہنمائی پہ چلنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس طرح آپ نے جد و جہد کر کے وقت کے فرعون، طاغوت اور سامراجی نظاموں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے، اور روزانہ جتنی رہنمائی لے لیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی سیرت منانے والی بات ہے۔ اصل میں یہ ہے سیرت منانا، محض الفاظ بیان کر لینا، محض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لینا وہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی تعریف کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کائنات میں، اس روبِ زمین پر، بلکہ روبِ زمین نہیں پورے عالمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، اگر اللہ کے بعد اگر کسی کی شان و شوکت ہے، فضیلت ہے، تو وہ ہمارے پیارے رسول اکرم، رسول انسانیت، رسول کائنات، بلکہ رسول العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ یہاں پر ہم نے یہ اشارے کیے تھے، دنیا میں اندھا ہونے سے مراد حق بات کو توجہ نہ دینا، حق بات کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ اگر دنیا کے اندر ایک شخص اللہ رب العزت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی جماعت کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو آخرت میں وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ اور پھر آپ کے اندر جو درد ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کی برادری ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، پھر انسان بھی ہے، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ میرے مشن پر آ جائیں، سچی بات کو سمجھ لیں، سچی بات کو تسلیم کر لیں، میری جماعت میں شامل ہو جائیں، اللہ کی بات کو مان لیں۔ یہ ایک درد موجود ہے، لیکن وہ آگے سے شرائط لگاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اللہ رب العزت نقشہ کشی کرتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے تو ہیں کہ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیں، مختلف شرائط لگاتے ہیں وہ، اور سب سے بڑی شرط ان کی ہے کہ اوحینا الیک، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، لتفتری علینا غیرہ، اللہ رب العزت کے علاوہ اس میں کچھ چیزیں خود ساختہ کر لیں، اپنے پاس سے گڑھ لیں، تو گویا وہ مختلف شرائط لگاتے ہیں۔ مختلف شرائط احادیث میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ کبھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، قرآن پاک کا اس وحی کا یہ حصہ جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے اس کو چینج کر دیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کبھی کہیں گے یہ حصہ چھوڑ دیں، اس حصے کو بیان کریں آپ، کبھی حکومت کا لالچ دیں گے، دولت کا لالچ دیں گے، کبھی حسین عورتوں کا لالچ دیں گے، کبھی کہیں گے کہ ہم آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حصہ آپ قرآن پاک سے نکال دیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے العیاذ باللہ کہ اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو ہمارے بتوں کا بھی بوسہ لے لیں، آپ ان کو بھی چوم لیں، تو پھر ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر تم چاند اتار کر میری ایک ہتھیلی پہ رکھ دو اور سورج اتار کر میری دوسری ہتھیلی پہ رکھ دو، تب بھی میں اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کا جو میرے آرڈر ہے، رہنمائی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل میں ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ کو کسی طریقے سے مختلف آزمائشوں میں ڈال کر یا لالچ دے کر یا ماحول بنا کر پراپوگنڈا کر کے آپ کو پیچھے ہٹا دیا جائے، لیکن ولولا ان ثبتناک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم کر دیا، ہم نے آپ کو سنبھالے رکھا، پکڑے رکھا، ہم نے آپ کی تائید کی، ورنہ لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اس ماحول سے متاثر ہو کر اس سینس میں کہ شاید یہ قریب آ جائیں میرے، آپ کے اندر میلان پیدا ہو جاتا، تھوڑا بہت آپ یہ کوشش کرتے کہ شاید یہ درست ہو جائیں، اور وہ آپ کو پھسلا لیتے، پریشان کر دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ثابت قدم کیا، ہم نے آپ کی تائید کی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر کوئی ایسا میلان ہو جاتا تو ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ کو دگنا عذاب دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر ہمارے پاس کو آپ کا مددگار نہ ہوتا۔ یہ بات اللہ ہمیں صرف سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو عذاب اور سزا بھی ہوگی۔ یہ ایسی ہے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک ہمیں سمجھانے کے لیے طریقہ کار بتایا اور فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشہ، اگر اللہ کی جو پیارے رسول کی بیویاں ہیں کوئی خدا نخواستہ غلط حرکت کرتی ہیں تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسی حرکت کریں گی، مقصد اللہ کا یہ ہے کہ میں آل نال ہوں، با اختیار ہوں، میرے حکم کی تو نبی بھی اور میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخالفت نہیں کر سکتے، اتنا میرے پیارے رسول، میرے دوست وہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو آئینی اور قانونی طور پہ ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، تو تم کون لوگ ہوتے ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح ارشاد فرما دیا ان آیات میں کہ آپ درست راستے پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اور درست حق کی رہنمائی دے کے بھیجا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ضروری ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔